میرا سوال ہے طلاق سے متعلق، کیا 3 طلاقیں ایک سمجھی جائے گی بات یا 3 گنی جائے گی قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ سب سے پہلے تو آپ 3 کو سمجھیں. ہمارے یہاں سب سے بڑی غلط فہمی جو ہے وہ 3 کو سمجھنے میں ہے، اس کے بعد پھر آگے بات بڑھے گی نا. 3 سے مراد لوگ یہ لیتے ہیں کہ ایک مجلس کے اندر آپ نے کہہ دیا طلاق 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 تو طلاق ہو گئی، یہ احناف کہتے ہیں. اہل حدیث غیر مقلد لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 3 دفعہ کہے یا 1000 دفعہ کہے یہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی. 3 طلاقیں اس طرح ہوگی کہ ایک مہینے میں حیض سے پاک ہونے کے بعد طلاق دی جائے گی، پھر دوسرے مہینے میں، پھر تیسرے مہینے میں وہ رخصت ہو جائے گی، ختم جب ٹائم پورا ہوگا. تو اس کو وہ 3 طلاقیں سمجھتے ہیں. لیکن اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، سنت کے اندر 3 طلاقوں کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. 3 دفعہ نہیں ہے، 3 مرتبہ نہیں ہے. 3 طلاقوں سے 3 طلاقیں ہیں. جیسے ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، اب نکاح کے ساتھ یہ اس کی کیا ہو گئی؟ بیوی ہو گئی. اب اس نکاح کے لیے اس نے 1 2 3 نہیں کہا ہے، ایک مجلس مقرر ہو گئی ہے، ایجاب اور قبول ہو گیا، وہ اس کی بیوی ہو گئی. مہر مقرر ہو گیا، بس وہ اس کی بیوی ہو گئی، چلے گی. اسی طرح طلاق کے لیے اگر ان کے آپس میں ناچاکی آتی ہے تو ایک مجلس مقرر ہوگی، اس میں 2 طرف سے لوگ بیٹھیں گے، بیچ میں ایک قاضی ہوگا، وہ طرفین کے دلائل سنے گا، اس کے بعد وہ فیصلہ دے گا قصور کس کا ہے کس کا نہیں ہے، طلاق ہونی چاہیے یا اصلاح ہونی چاہیے. اگر بات یہاں تک آئے کہ طلاق ہونی چاہیے یا آپس میں نہیں رہ سکتے تو وہ قاضی پھر فیصلہ سنائے گا کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، طلاق ہو گئی. یہ ایک مجلس میں طلاق ہو گئی، 1 2 3 کہنے کی ضرورت نہیں ہے. طلاق ہو گئی، فیصلہ ہو گیا. اس کا شوہر بولے گا یا قاضی بولے گا؟ قاضی فیصلہ سنائے گا. طلاق شوہر تو کہہ دے گا نا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہوں، میں نے چھوڑ دیا یا چھوڑ رہا ہوں. کسی کو طلاق یعنی اپنے آپ سے الگ کر دینا، اس کو طلاق کہتے ہیں عربی کے اندر، ٹھیک ہے نا. وہ تو کہہ دے کہ میں نے طلاق دے دی. اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ قاضی سنائے گا، عدالت سنائے گا، ٹھیک ہے نا. اب یہ طلاق جو ہو گئی، واقع ہو گئی، یہ مکمل طلاق ہے، اس میں اب 2 3 کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اب اس کی عدت ہے. وہ عدت کیا ہے؟ وہ 3 مہینے ہیں. جس عورت کو حیض آتا ہے 3 حیض ہے، جس عورت کو حیض نہیں آتا ہے 3 مہینے ہیں. اور جو عورت حمل سے ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے اہل حدیث کہتے ہیں 3 مہینوں میں 3 طلاق، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ بتائیں کہ ایک عورت ہے، اس کے پیٹ پہ بچہ ہے، اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، بچہ پیدا ہونا. اب اس کے بچہ پیدا ہونے میں 6 مہینے باقی، 6 مہینے وہ انتظار کرے گا نا، 6 مہینے اس کی عدت ہے. تو یہ 3 طلاقیں کیسے دے گا؟ 2 مہینے میں 1 طلاق دے گا، کیسے دے گا؟ یہ تو غلط سوچ، غلط فکر، غلط علم ہے ان لوگوں کا کہ 3 طلاقوں کو 3 عدتوں کو 3 طلاق سمجھ لیے. وہ عدت ہے، عدت الگ چیز ہے. طلاق ایک مجلس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ سسٹم نہیں ہے یہاں پر، وہ سسٹم نہیں ہے یہاں. طلاق عدالت میں ہوتی ہے، طلاق تحصیل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. طلاق قاضی کے روبرو ہوتی ہے. جس طرح نکاح ہوتا ہے، نکاح کوئی اپنے گھر میں خود سے پڑھ لیتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے، مجلس ہوتی ہے. تو طلاق کیسے خود سے ہو گئی؟ اول تو اس قوم کو صحیح کرنا پڑے گا. اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں. یہ طلاق نہیں ہوتی ہے. اصل طلاق اسلام کی یہ طلاق ہے، اس کے بعد عدت ہے، اس عدت کو انہوں نے طلاق بنا دیا. اب 3 کے اوپر آتے ہیں کہ 3 کیا چیز ہے. 3 یہ ہے کہ اب اس آدمی نے اپنے بیوی کو چھوڑ دیا، طلاق ہو گئی. اب عدت وہ گزار رہی ہے. عدت کا حکم یہ ہے کہ یہ عورت طلاق کے بعد بھی اپنے اس پرانے شوہر کے گھر پہ رہے گی، عدت وہی گزارے گی، ٹھیک ہے نا. وضع عمل ہو، بچے کا پیدا ہونا، یا 3 مہینے ہو یا 3 حیض ہو، اسی گھر پہ وہی آدمی اس کا خرچہ بھی دے گا، اسی گھر کے اندر. نہیں نکال سکتا، نہیں نکالے گا، نہ وہ خود نکلے گی. سورہ طلاق کے اندر اللہ نے پابندی لگائی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس گھر میں رہتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آپس میں دوبارہ یہ راضی صلح ہو جائے. اگر صلح ہو گئی تو وہ رجوع کر لے گا. پھر وہ جو طلاق والے 2 گواہ ہیں نا، یا وہ قاضی ہے، اگر قاضی نہیں بھی ہے 2 گواہ ہے، ان کو وہ بلا لے گا کہ بھائی میں رجوع کر رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں. بعد میں ٹھیک ہے، دوبارہ نکاح ہوگا. اب دوبارہ نکاح ہوگا کیونکہ طلاق تو ہو گئی نا. اب دوبارہ نکاح ہوگا. نکاح کیا ہوتا ہے؟ نکاح کو تو ہم لوگوں نے وہ ہوا بنا دی ہے نا. نکاح تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی ایک آدمی آئے گا، ایک سے کہے گا کہ بھائی ہاں آپ قبول ہے، دوسرے سے کہے گا کہ ہاں آپ قبول ہے. یہی نکاح ہے نا. نکاح میں پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ سنت طریقہ ہے جو 3 آیتیں پڑھتے ہیں نا قرآن کا خطبے کے اندر.
اس کا نکاح کا ہونے نہ ہونے سے کوئی وہ نہیں اچھا، ہے. یہ یہ سنت 3 ہے. آیتیں نہیں پڑھو گے پھر بھی نکاح ہو جائے گا. 3 آیتیں پڑھو گے پھر بھی نکاح ہو جائے گا. یہ وہ قبول کریں. اصل میں یہ 3 آیتیں جو ہے نا ہاں. یہ خطبہ ہے. جیسے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے, صحیح. عیدین کا خطبہ ہوتا ہے, صحیح. اسی طرح یہ نکاح کا خطبہ ہے. لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا نکاح پڑھتے تھے تو اس وقت وہ خطبہ دیتے تھے, واعظ و نصیحت کرتے تھے. اپنی اس واعظ و نصیحت کے اندر یہ 3 آیتیں وہ پڑھتے تھے. ہمارے یہاں تو اس کا ترجمہ بھی نہیں کرتے, ایسے عربی میں پڑھ کے بس نکل جاتے ہیں. اس کو خطبہ بنا دیا نکاح کا, بغیر اس کے جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں بڑی جو ہے نا غلط فہمیاں ہیں. اگر یہ خطبہ پڑھا جائے 100% ہو جائے گا, 99 نہیں 100% ہو جائے گا. اس کے لیے جو چیزیں شرط ہے نا لازمی ہے وہ یہ ہے, میں بتاتا ہوں. اس کا مسلم ہونا دونوں کا لازم ہے, ان کا بالغ ہونا دونوں کا لازم ہے, ان کا عاقل ہونا دونوں کا لازم ہے, مہر مقرر کرنا یہ لازم ہے, ایجاب اور قبول یہ لازم ہے. بس اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. نکاح ہو گیا, دونوں کی ماں باپ بھی راضی ہو.